بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے تہذیب آل محمد، تالیف آیت اللہ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، مترجم حجت الاسلام علامہ عابد عسکری صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ چھٹا باب، خوشبو، پھول سونگھنے اور تیل ملنے کے آداب۔ نمبر 1، روئے زمین پر خوشبو پیدا ہونے کے اسباب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب آدم و حوا علیہ السلام زمین پر آئے تو حضرت آدم کوہ صفا پر اترے اور حضرت حوا کوہ مروہ پر، اور چونکہ حضرت حوا نے بہشت کی خوشبو لگا کر اپنے بالوں میں وہاں کنگھی کی تھی اور گوندھ لیا تھا، اب زمین پر اتر کر یہ خیال آیا کہ جب میرا خدا مجھ سے ناراض ہے تو ان بالوں کے گندھے رہنے سے کیا فائدہ۔ اس وجہ سے اپنی چوٹی کھول دی۔ اس وقت جو خوشبو ان کے بالوں سے نکلی تھی اسے ہوا مشرق و مغرب میں اڑا لے گئی اور اس میں سے زیادہ حصہ سرزمین ہند میں پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں خوشبوئیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری حدیث میں امام علیہ السلام سے منقول ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں سے کچھ کھا لیا تھا جس کی ممانعت کی گئی تو بہشت کا لباس اور زیور سب گر گیا۔ اس وقت بہشت کے پتوں میں سے اپنا جسم مبارک ڈھانپا۔ جب زمین پر اترے تو جنوبی ہوا اس پتے کی خوشبو اڑا کر ہندوستان میں لے گئی اور وہاں بہت قسم کی گھاس اور بعض درختوں میں خوشبو پیدا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں کئی قسم کی خوشبو دار گھاس پائی جاتی ہے، اور پہلا جانور جس نے وہ بہشتی پتا کھایا، خواہ خوشبودار گھاس میں سے کچھ کھایا، وہ مشک والا ہرن تھا۔ اس پتے یا گھاس کا کھانا تھا کہ خوشبو اس کے رگ و پے میں دوڑ گئی اور وہ اس کی ناک میں جمع ہو گئی، جس سے مشک ہر وقت تیار ہو کر ہم تک پہنچتا ہے۔ نمبر 2، خوشبو کی فضیلت اور اس کے آداب۔ حدیث میں ہے کہ عطر لگانا اور خوشبو سونگھنا پیغمبروں کے اخلاق کے پاک میں داخل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خوشبو دل کو قوت دیتی ہے اور قوت مردمی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، مرد کو خوشبو ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہر روز لگائے، اگر اس پر قدرت نہ ہو تو کبھی کبھار لگا لیا کرے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو جمعے کے دن تو ضرور لگائے، یہ ناغہ نہ ہو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، مونچھوں پر خوشبو لگانا پیغمبروں کی عادت سے ہے اور اعمال لکھنے والے فرشتوں کو مرغوب ہے، کیونکہ فرشتے خوشبو پسند کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جو شخص صبح کو خوشبو لگائے رات تک اس کی عقل میں فطور آنے کا کوئی خدشہ نہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص خوشبو لگا کر نماز پڑھے اس کی نماز بغیر خوشبو والے کی 70 نمازوں سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ ہر بالغ و عاقل پر لازم ہے کہ جمعے کے دن لبیں اور ناخن کٹوائے اور کچھ نہ کچھ خوشبو لگائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر بالغ و عاقل پر لازم ہے کہ جمعے کے دن لبیں اور ناخن کٹوائے اور کچھ نہ کچھ خوشبو لگائے۔ حضرت رسول خدا کا یہ دستور تھا کہ اگر جمعے کے دن حضرت کی جیب میں خوشبو نہ ہوتی تھی تو امہات المومنین میں سے کسی کا رومال منگوا لیتے تھے جس میں خوشبو لگی ہوتی تھی اور اس کو تر کر کے روئے اقدس پر مل لیتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جس جگہ سجدہ کرتے تھے وہ جگہ معطر ہو جایا کرتی تھی اور اسی خوشبو کی وجہ سے لوگ امام کے سجدے کی جگہ کو پہچان لیا کرتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ ہفتے میں ایک دن خوشبو لگایا کرو اور جمعے کے دن تو خوشبو لگانا کسی طرح ترک نہ کیا کرنا۔ ایک روز عثمان ابن مطعون نے حاضر ہو کر حضرت کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ خوشبو
اور بعض دوسری لذت کی چیزوں کو ترک کر دوں۔ حضرت نے فرمایا خوشبو ترک نہ کرنا، کیونکہ فرشتے مومن کی خوشبو سونگتے ہیں، اور جمعے کے دن تو کسی طرح بھی ترک نہ کرنا۔ یہ بھی فرمایا کہ خوشبو میں جو رقم صرف ہوتی ہے وہ داخل اسراف نہیں ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے 4 چیزیں رنج و غم کو ختم کرنے والی اور دل کو خوش کرنے والی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 خوشبو سونگھنا، نمبر 2 شہد کھانا، نمبر 3 سوار ہونا، نمبر 4 سبزہ دیکھنا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی خاطر اپنے آپ کو ہمیشہ معطر رکھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے حضرت رسول خدا کی یہ 3 خصوصیات ایسی ہیں جو دوسروں کو حاصل نہ تھیں۔ اول تو جسم مبارک کا سایہ نہ تھا، دوسرے جس راستے سے ہو کر نکل جاتے تھے وہ 2-3 تک وہ راستہ ایسا معطر رہتا تھا کہ ہر آنے جانے والا پہچان لیتا کہ حضرت ادھر سے گزرے ہیں۔ تیسرے جس پتھر اور درخت کے پاس سے ہو کر نکلے وہی حضرت کو سجدہ کرتا تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلے اور جب تک گھر نہ پلٹ آئے فرشتے اس پر مسلسل لعنت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3 خوشبو کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر لوگ کسی شخص کے لیے خوشبو لائیں اور وہ اسے قبول نہ کرے بلکہ واپس کر دیں؟ فرمایا کہ کرامت خدا کا واپس کرنا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا لوگ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے خوشبودار تیل لائے، حضرت نے لے لیا اور اپنے جسم مبارک پر مل لیا، حالانکہ اس روز پہلے بھی مل چکے تھے، اور ملنے کے بعد فرمایا کہ ہم خوشبو کو کسی وقت واپس نہیں لوٹاتے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو اور شیرینی کو جو آپ کے لیے لائی جاتی تھی کبھی واپس نہیں کرتے تھے۔ حسن ابن جوین سے منقول ہے میں ایک دن حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں گیا، حضرت میرے لیے ایک برتن لائے جس میں مشک تھا اور فرمایا کہ اس میں سے کچھ لے کر مل لے۔ میں نے تھوڑا لے کر مل لیا، پھر فرمایا اور لے اور اپنی گردن اور گریبان پر ڈال لے۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی اور تھوڑا سا مشک باقی رہ گیا تھا، فرمایا کہ اسے بھی لے کر وہیں لگا لے۔ میں نے پھر تعمیل کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ سوائے کسی احمق کے اس کرامت کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ کرامت کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ہر ایک خوشبو اور گدا یا تکیہ جو بیٹھنے کے لیے سہارا لینے کے لیے لوگ تواضع کریں، اور ان کی مانند اور چیزیں۔ نمبر 4 مشک و عنبر اور زعفران کی فضیلت۔ حدیث میں ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی جائے نماز میں مشک کی ایک شیشی رہتی تھی، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تھوڑا سا مشک اس میں سے لگا لیا کرتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مشک لگاتے تھے کہ حضرت کی پیشانی مبارک پر مشک کا رنگ نمایاں ہوتا تھا۔ منقول ہے کہ حضور پاک کے پاس ایک مشک دانی رہتی تھی، جس وقت آپ وضو فرماتے تھے گیلے ہاتھ سے اس میں سے مشک نکال کر لگاتے تھے، اور جہاں باہر تشریف لاتے تھے تو لوگ اس کی خوشبو سے سمجھ لیا کرتے تھے کہ حضور تشریف لائے ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا سا بکس تھا، اس کے کئی خانے تھے اور ہر خانے میں ایک خوشبو تھی، از ان جملہ ایک خانے میں مشک بھی تھا۔ حضرت رسول خدا اپنے جسم مبارک کو مشک وغیرہ سے معطر کیا کرتے تھے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے لوگ امام کے لیے روغن تیار کیا کرتے تھے جس میں مشک و عنبر ملا ہوتا تھا، اور ایک کاغذ پر آیت الکرسی اور سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت حفظ میں سے چند آیتیں لکھ کر ایک شیشی میں وہ روغن اور یہ آیتیں رکھ دیتے تھے، اور حضرت ہمیشہ اس روغن میں سے جسم مبارک پر مل لیا کرتے تھے۔ روایت میں ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کے لیے جو روغن تیار کیا گیا اس پر 700 درہم خرچ آئے، جس پر خلیفہ مامون کے وزیر فضل بن سہل نے سخت اعتراض کیا کہ یہ تو فضول خرچی ہے۔ حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ تجھے معلوم نہیں کہ یوسف علیہ السلام
پیغمبر تھے، مگر وہ انتہائی قیمتی ترین ریشمی لباس پہنتے تھے اور مغربی طلائی کرسیوں پر بیٹھتے تھے، پھر بھی ان کی نبوت کی عظمت پر کوئی فرق نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت نے دوسرا آرڈر دے کر 4000 درہم کا مشک و زعفران سے بنا ہوا تیل تیار کروایا۔ نمبر 5، بدن پر روغن ملنے کی فضیلت۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، روغن ملنے سے چہرے پر خوبصورتی آ جاتی ہے، دماغ قوت پاتا ہے اور عقل مندی میں اضافہ ہوتا ہے، مسام کھل جاتے ہیں، جلد کی سختی اور بے رونقی جاتی رہتی ہے اور چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، رات کے وقت روغن ملنے سے روغن بدن کے رگ و پا میں سرایت کر جاتا ہے اور چہرے کو خوبصورت و بارونق بنا دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مہینے میں 1 مرتبہ ملو، اور دوسری روایت میں ہے ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ ملنا چاہیے، مگر عورتیں روزانہ بھی لگا سکتی ہیں۔ نمبر 6، روغن بنفشہ اور روغن بادام کے فوائد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، روغن بنفشہ تمہارے لیے تمام روغنوں کا سردار اور سب سے بہتر ہے، اسے بہت زیادہ استعمال کرو کہ یہ سر اور آنکھ کے درد کے لیے مفید ہے۔ ایک شخص گھوڑے سے گر پڑا، حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ناک میں روغن بنفشہ و بادام ڈالو۔ حکم کی تعمیل کرتے ہی اسے آرام ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، اے عقبہ، روغن بنفشہ جاڑے میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈا اور ہمارے ماننے والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، روغن بنفشہ ناک میں ٹپکاؤ، کیونکہ حضرت رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو اس روغن کے فائدے معلوم ہوتے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اسے بہت ہی کھاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، بخار کی حدت روغن بنفشہ سے دور کرو۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ روغن بنفشہ سے درد سر جاتا رہتا ہے اور دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، روغن بقائن اور چنبیلی کے تیل کے فائدے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بقائن کا تیل بہت ہی اچھا ہے۔ امام علیہ السلام سے ایک شخص نے ہاتھ پاؤں پھٹنے کی شکایت کی، آپ نے ارشاد فرمایا، تھوڑی روئی بقائن کے تیل میں بھگو کر اپنی ناک میں رکھ لو، یا یوں ہی بقائن کا تیل ناک میں ٹپکا لے۔ اس نے ایک مرتبہ ایسے ہی کیا تھا کہ ہاتھ اور پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بقائن کا تیل اپنے جسم کے کسی حصے پر مل کر سوئے گا، قدرت خدا سے شیطان اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ حضرت امام علی امیر المومنین فرماتے ہیں، بقائن کا تیل اپنے جسم پر ملا کرو کہ پیغمبروں کی استعمال کی چیز ہے اور ہر درد سے بچاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم نے فرمایا، بدن کے لیے چنبیلی کے تیل سے بہتر کوئی تیل نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت رسول خدا فرماتے ہیں، چنبیلی کے تیل کے فائدے بہت ہیں اور وہ 70 بیماریوں کو دفع کرتا ہے۔ نمبر 8، دیگر تیلوں کے فائدے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، روغن زیتون کو کھاؤ اور بدن پر ملو، کیونکہ جو شخص اسے کھائے گا یا بدن پر ملے گا 40 روز تک شیطان اس کے پاس نہیں آئے گا۔ نمبر 9، نجور کی فضیلت، اس کی اقسام اور آداب۔ نجور نجارات سے مراد وہ دھواں ہے جو خوشبو پیدا کرنے والی چیز کو جلانے سے پیدا ہوتا ہے، جیسے اگربتی اور لوبان جلانے سے دھواں اٹھتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس وقت کسی شخص سے ممکن ہو دھونی کے ذریعے سے اپنے کپڑوں کو خوشبودار کریں۔ جو لوگ حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جاتے تھے، ان کو نجور کی زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ مرازم سے روایت ہے کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ حمام میں گیا، جب فارغ ہو کر کپڑے زیب تن کیے تو حضرت نے لوبان طلب فرمایا اور اپنے جسم مبارک کو اس سے معطر کیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ مرازم کو بھی اس سے خوشبو پہنچاؤ۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی ازواج اپنے کپڑوں کو خوشبودار کرنا چاہتی تھیں تو پہلے چھواروں کی گٹھلی اور پھر اس کا چھلکا آگ میں ڈال دیتی تھیں، اور جب وہ ذرا سلگنے لگتی تو اوپر سے اور خوشبو ڈال دیتی تھیں، پھر کپڑوں کو خوشبو پہنچاتی اور کہتی تھی کہ اس سے خوشبو اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خالص لوبان کی خوشبو
بدن میں 40 دن تک رہتی ہے، اور جس لوبان میں اور چیزیں ملی ہوں اس کی خوشبو 20 دن تک رہتی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام خالص لوبان کی دھونی لیا کرتے تھے اور اس کے بعد گلاب و مشک اپنے جسم میں مبارک پر ملتے تھے۔ حضرت رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے، لوبان کی دھونی لینی چاہیے کہ اس میں 8 قسم کی شفا ہے۔ نمبر 10، گلاب کے پھول، عرق گلاب اور دیگر پھولوں کی فضیلت۔ حضرت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، گلاب سے چہرہ دھویا کرو تو چہرے کی رونق زیادہ ہو جاتی ہے اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص صبح کو گلاب منہ پر مل لے تمام دن بدحالی اور پریشانی سے دور رہے گا۔ بہتر ہے کہ جس وقت گلاب منہ پر ملے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجے۔ رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میرے پسینے کے چند قطرے زمین پر ٹپکے، ان سے سرخ رنگ کا گلاب پیدا ہوا، پھر وہ پھول سمندر میں جا پڑا۔ مچھلی نے چاہا کہ وہ اسے اڑا لے اور خموس، ایک آبی جانور جس کا سر چوڑا اور دم پتلی اور لمبی ہوتی ہے، نے یہ چاہا کہ وہ اٹھا لے۔ کیونکہ دونوں میں جھگڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا۔ اس فرشتے نے آدھا پھول مچھلی کو دے دیا اور آدھا خموس کو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر پھول کی جڑ میں جو 5 سبز پتیاں ہوتی ہیں، ان میں 2 تو مچھلی کی دم کی شکل کی ہوتی ہیں جن میں ایک طرف پر لگے ہوتے ہیں، اور 2 خموس کی شکل کی دم کی شکل کی جس کی دم باریک ہوتی ہے اور اس کے کسی طرف پر نہیں ہوتے، اور ایک ایسی پتی ہوتی ہے کہ اس کے ایک طرف پر ہوتا ہے اور دوسری طرف کچھ نہیں، یعنی آدھی مچھلی کی دم کی شکل ہوتی ہے اور آدھی خموس کی دم کی طرح۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے گئے تو زمین کو حضرت کے جانے کا رنج ہوا، اور جب وہ واپس آئے تو زمین کو خوشی ہوئی اور گلاب پیدا ہوا۔ لہذا جس نے پیغمبر اکرم کی خوشبو سونگھی ہو وہ سرخ گلاب کو سونگ لے۔ نرگس کا سونگنا اور اس کا ملنا بہت ہی اچھا ہے۔ جب کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور وہ آگ ان پر سرد ہو گئی اور وہ صحیح سلامت رہے تو خدا نے ان کے لیے نرگس پیدا کی۔ اسی دن سے نرگس دنیا میں آئی۔ نمبر 11، پھول سونگنے کے آداب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت تمہیں پھول دیا جائے تو اسے سونگو اور آنکھوں سے لگاؤ کہ وہ بہشت سے آیا ہے۔ مالک جنئی سے منقول ہے، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک پھول دیا، انہوں نے اس کو سونگا اور آنکھوں سے لگایا اور پھر فرمایا کہ جو شخص پھول کو سونگے اور آنکھوں سے لگائے اور درود شریف پڑھے، ابھی وہ پھول زمین پر نہ ہوگا کہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ 7واں باب، حمام جانے اور بدن کے دھونے اور بعض غسلوں کے آداب۔ نمبر 1، حمام کی فضیلت۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، حمام بہت اچھی جگہ ہے، جہنم کو یاد دلانے والا اور میل کچیل کو صاف کرنے والا ہے۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، ہفتے میں 1 دن حمام میں جانے سے جسم صحت مند ہوتا ہے، اور روز روز جانے سے گردوں کی چربی پگھل جاتی ہے اور بدن دبلا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، جس شخص کو موٹا ہونے کی خواہش ہو وہ ہفتے میں 1 روز حمام جایا کرے، اور جس کو دبلا ہونا منظور ہو وہ روز روز جایا کرے۔ نمبر 2، حمام میں آنے جانے کے آداب۔ حضرت صادق علیہ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کپڑا باندھ کر حمام میں جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ جو شخص حمام میں جاتے اور دوسروں کی برہنگی نہ دیکھے اللہ تعالیٰ اسے آتش جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر آسمان ننگے نہانے سے اور نہروں ندیوں میں ننگے داخل ہونے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ نہروں میں پانی کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حمام میں ننگے جانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حمام میں کچھ کھائے بغیر نہ جاؤ، کیونکہ اگر کوئی چیز معدے میں نہ ہوئی تو بدن کی قوت زیادہ کرے گی اور معدے کی حرارت کم کرے گی، مگر جب معدہ بالکل بھرا ہوا ہو
تو اس وقت حمام میں نہ جاؤ۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب حمام سے نکل آنے کے بعد کوئی برادر مومن تم سے یہ کہے خدا کرے تمہارا حمام اور پسینہ لینا مبارک ہو تو اس کے جواب میں کہو خدا تمہارے دل کو بھی تر و تازہ رکھے۔ ایک اور روایت میں جو شخص حمام سے نکلے لوگوں کو اسے یوں مبارک دینی چاہیے، خدا تمہارے غسل کو باطنی پاکیزگی قرار دے، اور اسے جواب میں یوں کہنا چاہیے کہ خدا تم کو بھی گناہوں سے پاک و پاکیزہ کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب حمام سے نکلو تو امامہ سر پر باندھ لو، اس سے درد سر کو امان ملتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص حمام میں جائے اور اس کو حرارت بڑھ جائے تو وہ اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالے تاکہ حرارت زائل ہو جائے۔ نمبر 3، حمام جائیں مگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں حمام میں چت نہ لیٹو کہ اس سے گردے کی چربی پگھل جاتی ہے، اور ٹھکرا اور اینٹ سے اپنے پاؤں پر نہ رگڑو کہ اس سے بال خورا اور جزام پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مرد اپنے بیٹے کے ساتھ حمام میں نہ جائے مبادا وہ اس کو بہرانہ دیکھے۔ یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اپنی اولاد کو اور اپنے ماں باپ کو بہرانہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ نیز پیغمبر اسلام نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو حمام میں کسی کی برہنگی پر نظر ڈالے، اور اس پر بھی لعنت کی ہے جو کپڑا باندھے بغیر حمام میں جائے اور لوگ اس کی برہنگی دیکھیں۔ ایک اور حدیث میں ہے حمام میں کروٹ سے نہ لیٹو کہ اس سے بھی گردے کی چربی پگھل جاتی ہے اور آدمی دبلا ہو جاتا ہے، اور حمام میں کنگھی نہ کرو کہ اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں، اور مٹی سے سر نہ دھوئیں کہ اس سے عزت جاتی ہے۔ علامہ محمد تقی علیہ رحمٰن نے ترجمہ فقہ میں کہا ہے ٹھکرے بدن اور پاؤں پر نہ ملو کہ اس سے جزام پیدا ہوتا ہے، اور غسل والا کپڑا منہ پر نہ ملو کہ اس سے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حمام میں پیشاب کرنے سے افلاس و پریشانی ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے حمام میں سلام نہ کرو، اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب کپڑا باندھے ہوئے نہ ہو، لیکن جب کوئی کپڑا باندھے ہوئے ہو تو ایک دوسرے پر سلام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نمبر 4، سر اور بدن دھونے اور جسم کو صاف کرنے کی فضیلت۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جسم کو معطر کرنے کے لیے پانی کافی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کپڑے پہنے تو ضروری ہے کہ پاک و صاف ہو کر پہنے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں سر دھونے سے میل بھی دور ہوتا ہے اور آنکھوں کی ہر قسم کی تکلیف بھی، اور کپڑے دھونے سے غم و علم دور ہوتا ہے، اور نماز کے لیے جو صفائی مطلوب ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جس میں انسانی کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا تم اپنے جسم کو پانی سے پاک کرتے رہا کرو اور اپنے بدن کی اصلاح سے کسی وقت غافل نہ ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا اس گندے بندے کو سخت ناپسند کرتا ہے جس کے ساتھ بیٹھنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ پانی کو اپنی خوشبو سمجھو۔ نمبر 5، بیری کے پتوں اور ختمی سے سر دھونے کی فضیلت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ناخن کاٹنے اور سر کو ختمی سے دھونے سے مفلسی اور غربت دور ہوتی ہے اور روزی بڑھتی ہے۔ حدیث میں ہے ختمی سے سر دھونے سے دل خوش ہوتا ہے اور سفرہ کم ہوتا ہے اور غم دور ہوتا ہے۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں بیری کے پتوں سے سر دھونے سے روزی بڑھتی ہے۔ صادق آل محمد کا فرمان ہے ختمی سے سر دھونا اور درد سر کے لیے امان ہے اور پریشانی رفع کر دیتا ہے اور جوئیں جاتی رہتی ہیں۔ حضرت رسول خدا اپنا سر مبارک بیری کے پتوں سے دھویا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے تم بھی اپنا سر بیری کے پتوں سے دھو، کیونکہ مقرب فرشتہ اور کوئی اولی العزم پیغمبر ایسا نہیں ہوا کہ جس نے خوبی اور صفائی کے ساتھ بیری کے پتوں کا ذکر نہ کیا ہو اور ان سے سر نہ دھویا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے 70 دن کے لیے وسوسے شیطانی کو دور کر دیتا ہے، اور جس سے 70 دن کے لیے وسوسے شیطانی دور ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہوگا اور وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ نمبر 6، بغل کے بال منڈوانا۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا بغل کے بال نہ بڑھاؤ کہ وہ شیطان کی کمی گاہ ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں بغل کے بال دور کرنے سے بغل کی گندگی جاتی رہتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے اور حضور پاک کے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، غسل جمعہ اور تمام غسلوں کے آداب۔ ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں واجب غسل 6 ہیں،
نمبر 1 غسل جنابت، نمبر 2 غسل ماہواری، نمبر 3 غسل استحاضہ، نمبر 4 غسل نفاس، نمبر 5 غسل مس میت، نمبر 6 غسل میت۔ سنتی غسل تعداد میں 62 ہیں، ان میں غسل جمعہ سب سے اہم ہے، اس کو بعض علماء واجب جانتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ حتی الامکان غسل جمعہ کو ترک نہ کیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں غسل جمعہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ اور ظاہر و باطن کا پاک کرنے والا ہے۔ غسل جمعہ کا وقت صبح صادق سے لے کر ابتدائی زوال تک ہے، لیکن جتنا نماز جمعہ کے قریب ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ ماہ رمضان کی طاق راتوں میں غسل سنت ہے، خاص طور پر پہلی، 15ویں اور 17ویں شب وہ شب ہے کہ جو مومنین اور کافرین بدر میں جمع ہوئے ہیں، اور 17واں دن وہ دن ہے جس میں اسلام کی بڑی سے بڑی فتح ہے۔ 19ویں رمضان کی رات وہ رات ہے جس میں سال بھر کے واقعات درج کیے جاتے ہیں۔ 21 رمضان کی رات وہ رات ہے جس میں انبیاء کے وصیوں نے شہادت پائی اور حضرت عیسیٰ آسمان پر تشریف لے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہوئے، اور قوی احتمال ہے کہ یہ رات شب قدر ہے۔ 23 رمضان کی رات کی شب قدر ہونے کا بہت ہی زیادہ قوی احتمال ہے، اور اکثر علماء کا قول ہے کہ اس رات میں 2 غسل کریں، ایک غروب آفتاب کے قریب اور دوسرا پچھلی پہر میں۔ بعض روایات میں ہے کہ رمضان المبارک کے پچھلے عشرے کی ہر رات کو غسل کریں۔ شب عید الفطر، روز عید الفطر اور روز عید الاضحیٰ کے غسل سنت ہیں۔ روز عید الفطر، عید الاضحیٰ کا غسل صبح سے شام تک کسی وقت کر سکتے ہیں، لیکن نماز عید سے پہلے کرنا افضل ہے۔ 8ویں ذی الحجہ اور عرفہ کے دن قریب زوال اور رجب کی 15ویں شب غسل کرنا سنت ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے جو شخص ماہ رجب کی پہلی، 15ویں اور آخری تاریخ غسل کرے وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور عید مبعوث کا غسل کرنا بھی سنت ہے۔ 15ویں شعبان عید ولادت حضرت امام مہدی علیہ السلام، 18ویں ذی الحج عید غدیر، 24ویں ذی الحج عید مباہلہ اور 25 ذی-القعدہ کا غسل سنت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک عید نوروز کا غسل بھی سنت ہے۔ اسی طرح حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے غسل سنت ہے۔ حضرت رسول خدا اور امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کا غسل سنت ہے، خواہ وہ زیارت قریب سے کی جائے یا دور سے۔ استخارے کے لیے غسل سنت ہے، اور خاص طور پر استخارے کی خاص نمازوں کے لیے اور ان نمازوں کے لیے جو طلب حاجت کے لیے مخصوص ہیں زیادہ تاکید ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے غسل سنت ہے، اور سورج گرہن کی نماز قضا پڑھنے کے لیے غسل سنت ہے، مگر اس صورت میں کہ یہ نماز جان بوجھ کر کے ترک کی ہو اور سارے سورج کو گرہن لگا ہو، اور بعض علماء کا قول ہے یہ ہے کہ یہ غسل واجب ہے، بہتر ہے کہ اس کو ترک نہ کیا جائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی ہو تو سارے سورج کو گرہن نہ لگا ہو تاہم قضا کرنے کی وجہ سے غسل ضروری ہے، اور اگر سارے سورج کو گرہن لگا ہو تو نماز ادا کرنے کے لیے غسل بھی کرے۔ اور یہ قول قوی ہے کہ حرم متحرم اور شہر مکہ معظمہ اور خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے، طواف کے لیے، حرم مدینہ، شہر مدینہ اور مسجد رسول میں داخل ہونے کے لیے اور قربانی کے لیے علیحدہ علیحدہ غسل کرنا سنت ہے۔ نماز استسقاء کے لیے غسل سنت ہے، اور چھپکلی مارنے کے بعد، اور اسی طرح جو شخص کسی ایسے شخص کو ارادتاً دیکھنے گیا ہو جسے پھانسی دی گئی ہو، اس کے لیے اس حالت کے دیکھنے کے بعد غسل سنت ہے، اور بعض کے نزدیک واجب ہے، اور اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ اگر پھانسی کے 3 دن کے بعد بھی اگر کوئی اس کو دیکھنے کے لیے جائے تو اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے، خواہ وہ حق پر مارا گیا ہو یا ناحق پر، اور خواہ وہ شرعی طریقے سے مارا گیا ہو یا غیر شرعی طور پر۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر کسی ضرورت کی وجہ سے، جیسے تقیہ یا زخم وغیرہ کی وجہ سے پٹی کا بندے ہونا وغیرہ کوئی واجب غسل ناقص طریقے سے کیا گیا، مجبوری دور ہونے کے بعد اس کا اعادہ سنت ہے۔ اسی طرح اگر 2 آدمیوں کا ایک کپڑا مشترک ہو اور اس میں مادہ نجس کا اثر پایا جائے
اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس کا ہے تو دونوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ بعض علماء کا قول ہے میت کو کفن دینے والے کے لیے غسل کرنا سنت ہے، اسی طرح جو شخص میت کو غسل کے بعد چھو لے اس کو بھی غسل کرنا سنت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جو شخص پاکیزگی کا غسل کرنے سے پہلے مر جائے تو اس کو غسل میت سے پہلے یا غسل میت کے بعد غسل پاکیزگی دینا سنت ہے۔ چونکہ اس مختصر سی کتاب میں فقہی مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے محترم قائرین سے گزارش ہے کہ وہ مسائل کی تفصیل کو جاننے کے لیے فقہی کتب کی طرف رجوع فرمائیں۔